الف سے لے کر زا تک سبق پڑھ لیا ہے۔ آگے ہمارا سبق ہے سین۔ سین کی ہم نکالیں گے سٹی اور صاد کی بھی نکالیں گے سٹی۔ اسی طرح ہم نے زا کی سٹی نکالی ہے، زا سے پڑھتے ہیں زا۔ جب تک آپ یہ آواز نہیں نکالیں گے آپ کا حرف صحیح نہیں ادا ہوگا۔ زا۔ آگے ہے سین۔ آپ نے اس پر یہ جو سیٹی ہے یہ نکالنی ہے۔ اوپر آپ نے سا پڑھا ہے، اس پر ہم نے سیٹی جو ہے وہ ختم کی تھی اور یہاں پر ہم سیٹی نکالیں گے سین، لیکن سیٹی یاد رہے یہ باریک ہونی چاہیے۔ سا پر سیٹی نہیں ہے، سین پر سیٹی ہے۔ زا سین شین شین، اس پر تالو کے ساتھ آواز جو ہے وہ رگڑ کیا ہے شین۔ اس پر سیٹی نکالنی تھوڑی سی موٹی، اس پر ہم نے کیا تھا، اس پر بھی سی کریں گے لیکن صاد صاد، اس کو ہم زبر کے ساتھ پڑھیں گے زبر الف۔ سا، اس کو ہم زبر الف کے ساتھ پڑھیں گے صا، سمجھ آ رہی؟ سا صا، اس کو باریک اس کو موٹا۔ سماوات صمد، صا سا نہیں، صا ایسے کریں گے صا۔ سین صاد۔ ترجمے کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور فاتحہ نام کیوں پڑھا ہے، اس کی آیات کتنی ہے، بسم اللہ سمیت پچھلی آیت کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، دوسری آیت کا بھی ہم نے ترجمہ پڑھ لیا ہے۔ اس کے اندر یعنی با شروع میں آئے تو ترجمہ ہوتا ہے سات پر، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے سے، لیکن با اور سے کا ترجمہ بعد میں کرنا۔ اسی طرح لام کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے کا کے کی واسطے بھی ہوتا ہے، اس کا ترجمہ بھی بعد میں کریں گے۔ تو آگے ہمارا سبق ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم، یہ ہماری تیسری آیت ہے، تیسری آیت ہے۔ تو الرحمن کا ترجمہ ہوتا ہے بہت مہربان، بہت مہربان، بڑا مہربان بھی کر لیتے ہیں۔ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ ہم نے فاتحہ کا نام جو پڑھا ہے یہ کیوں پڑھا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، آسمان کا دروازہ کھلا، وہ ساری حدیث جو آپ کے ذہن کے اندر آ گئی۔ اسی طرح یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے اس کے اور بھی نام ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو سورۃ الفاتحہ ہے، دوسرا سورہ فاتحہ کا نام ہے الحمد۔ سورہ فاتحہ کا دوسرا نام جو ہے الحمد ہے، یہ بھی ہمارا نام ہو گئے، دو نام ہو گئے، الفاتحہ ایک نام، الحمد دو نام، تیسرا نام سورہ فاتحہ کا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تین نام ہم نے سورہ فاتحہ کے پڑھ لیے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب ایک نام، سورۃ الحمد دو نام، الحمد للہ رب العالمین تین نام۔ چوتھا نام جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر لیا، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ کا نام الصلاۃ رکھا، یعنی نماز۔ تو کیسے دو حصوں میں کیسے تقسیم کیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ پاک اس کے جواب میں کہتا ہے فرشتوں کو حمیدنی عبدی۔ یہ آپ نے لفظ یاد رکھنے ہیں، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جانوں کو پالنے والا ہے، اللہ پاک اس کے جواب میں کہتا ہے حمیدنی عبدی، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرا بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں اثنا علیہ
عبدی، اثنا یعنی الف کے بعد تسا آتا ہے، ٹھیک ہے، اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ تو اسی طرح ہر آیت کے بدلے جو ہے اللہ تعالیٰ جواب دیتے جا رہے ہیں۔ کو جواب دینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے بندے اور اپنے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، ایک حصہ بندہ جو ہے وہ میرے لیے بیان کرتا ہے، میری تعریفات کرتا ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ بندہ مجھ سے مانگتا جاتا ہے، میں اسے عطا کرتا جاتا ہوں۔ تو اس صورت کے ہم نے 4 نام پڑھ لیے، ایک سورۃ الفاتحہ، ایک الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ، یہ نام 4 ہم نے پڑھ لی۔ بول چال کے اندر ہم نے پہلا سبق جو ہے وہ پڑھ لیا ہے، آج ہمارا ہے دوسرا سبق، الدرس الثانی، سبق دوسرا، الدرس الثانی، دوسرا سبق مسجد کو عربی میں مسجدن کہتے ہیں، گھر کو عربی میں بیتن کہتے ہیں، دکان کو عربی میں دکانن کہتے ہیں، مکتبن عربی میں یہ جو جس کے اندر کتابیں رکھی جاتی ہیں، اور مقعدن بینچ کو کہتے ہیں، میزان ترازو کو کہتے ہیں۔ صرف اور صرف ہمارے یہ 6 نام ہیں، ہم نے یہی یاد کرنے ہیں۔ دوبارہ سے دیکھ لیں، مسجد، بیتن گھر، مسجد آپ کو آتا ہے، دکان آتا ہے، میزان بھی آتا ہے، یاد کون سے کرنے ہیں؟ مقعد، مکتب اور بیتن، یہ 3 نام آپ کو یاد کرنے پڑیں گے۔ باقی مسجد کو مسجدن کہتے ہیں، دکان کو دکان کہتے ہیں، ترازو کو میزان کہتے ہیں۔ کہ ہم نے 2 سوال پڑھ لیے ہیں، ایک سوال ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا، دوسرا سوال عبادت کیا ہے، تیسرا سوال ہے ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں۔ مقصد کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، پتہ چل گیا عبادت کے لیے، دوسرا کہ عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن عبادت کہتے کسے ہیں، عبادت کا ہمیں پتہ چل گیا کہ جو اللہ کو پسند ہو عمل وہ عبادت ہوتی ہے۔ تیسرا کہ عبادت کرنی کیسے ہے، اس کا جواب ہے جس طرح ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ عبادت کیسے کرنی ہے، میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے بھئی، جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کا ہی حکم چلے گا، تو جس نے پیدا کیا ہے اسی کا حکم چلے گا۔ تو عبادت کس کے طریقے کے مطابق قبول ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو ہم عبادت کیسے کریں، اس کا جواب جس طرح ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ محمد کے اندر اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اتنا تو سب کو کہنا آتا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا، آگے ہے اطیعوا اللہ، ٹھیک ہو گیا، واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ترجمہ آسان ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کا حکم مانو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کا حکم مانو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ مطلب کیا کہ جو بھی کام کرنا ہے، عمل کرنا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کسی قسم کا، اب استاد کی بھی بات مان سکتے ہیں، امام کی بھی بات مان سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، تمہیں کوئی کہہ دیتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس کو آپ یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، تو آپ قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں گے کہ اللہ نے اب کیا فرمایا اور رسول نے کیا فرمایا۔ اگر اللہ اور رسول کا حکم مان لیں، باقی کا چھوڑ دیں۔ تو عبادت کیسے کرنی ہے؟ جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ اس کی دلیل آپ نے یہ آیت یاد کرنی ہے۔